عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال في موضع آخر: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ہم سب کا باپ بنایا. اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو سب کی بنیاد جو ہے ایک معلوم ہوتی ہے، لیکن بنیاد ایک ہے لیکن کئی اعتبارات سے آپس میں لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اگر شکل و صورت کی بات کی جائے تو اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو ایک الگ ساتھ الگ شکل و صورت پر پیدا کیا. پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نظر آتے ہوں گے، ورنہ تمام کے تمام ہر کسی کی شکل و صورت جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کسی کو کالا بنایا، کسی کو کالا رنگ عطا کیا، کسی کو سفید رنگ عطا کیا. اللہ رب العالمین نے کسی کو پست قد رکھا تو کسی کو اللہ رب العالمین نے لمبا بنایا. اسی طرح سے معاشی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو الگ الگ اعتبار سے پیدا کیا. کسی کو اللہ رب العالمین نے مالداری سے نوازا ہے تو کسی کو اللہ رب العالمین نے غریب رکھا ہے. کسی کو اللہ رب العالمین نے بخیل بنایا تو کسی کے اندر اللہ رب العالمین نے سخاوت کو بھر دیا. اسی طرح سے اگر ایمان اور عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی کو اللہ رب العالمین نے با اخلاق با کردار بنایا، اس کے عمل کو اس کے ایمان کو اور عمل کو اللہ رب العالمین نے مستحکم بنایا. تو وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے ایمان اور عمل میں اتنا استحکام نہیں ہے، ان کا ایمان بھی کمزور ہے اور ان کے اعمال بھی کمزور ہے. اسی چیز کو ہم دوسرے اعتبار سے بھی اور اس سوال کو ہم دوسرے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس دور میں تقریباً ہر مسلمان جو ہے پریشان ہے. کسی کو روزی روٹی کی پریشانی ہے تو کسی کو بیماری کی پریشانی ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی خاندانی جھگڑوں خاندانی لڑائیوں کی وجہ سے پریشان ہے. لیکن اگر ہم دیکھا جائے
تو اعتبارات کے حساب سے اگر الگ ہونے کے باوجود بھی ہر کسی کی ایک ہی تمنا اور ایک ہی آرزو ہوتی ہے، اور ان کی تمنا اور آرزو کیا ہے کہ ہم تمام لوگوں کی زندگی جو ہے خوشگوار گزرے، ہماری زندگی میں خوشحالی آئے، ہماری زندگی جو ہے بہتر سے بہتر بن جائے۔ اعتبارات سے، مختلف اعتبارات سے ہر کوئی الگ الگ ہے، سب کا بنیادی سبب ایک ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو مٹی سے پیدا کیا، اور ہر کسی کو، ہم سب کا باپ جو ہے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ لیکن جو اعتبارات کے حساب سے جو اختلاف ہوتا ہے، ان اختلافات کے باوجود بھی ہر کسی کی ایک ہی تمنا، ہر کسی کی ایک ہی خواہش، ہر کسی کی ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے زندگی میں، ہماری جو زندگی ہمیں ملی ہے وہ زندگی کیسے خوشگوار گزرے، وہ زندگی کیسے بہتر سے بہتر بن جائے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی موضوع کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اسباب اور کچھ اعمال کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن کے ذریعے سے ہماری زندگی جو ہے خوشگوار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر خوشحالی پیدا ہوتی ہے اور ہماری زندگی جو ہے بہتر سے بہتر بنتی چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہماری زندگی کے اندر ایمان اور عمل صالح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے کوئی بھی شخص جو نیک اعمال کرتا ہے، چاہے وہ مرد میں سے ہو یا عورت ہو۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو مستثنا نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے صرف مردوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی اس چیز میں شامل کیا کہ اگر تم نیک اعمال کرتے ہو، چاہے تمہاری ذات مرد کی ہو یا عورت ذات سے تمہارا تعلق ہو، وہ ہوا مؤمن۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور شرط یہاں پر لگائی، اس حال میں کہ تم ایمان والے ہو، تم صاحب ایمان ہو، تم مومن ہو، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ اگر تمہاری زندگی میں عمل صالح ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنائیں گے، اس کی زندگی کو خوشحال بنائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کا بدلہ جو ہے ہم انہیں ضرور دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنا وہ عمل کرتے ہیں اس سے بہتر ہی بدلہ ہم جو ہے انہیں عطا کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خوشگوار زندگی کا سب سے بہترین اصول بتایا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے۔ جب یہ دو چیزیں کسی انسان کے اندر پائی جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے، اس کی زندگی کو اللہ رب العالمین بہتر سے بہتر بناتا ہے، اور اس کے اعمال کے مطابق اللہ رب العالمین اس کے اعمال کا بدلہ اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کیے، طوبی لہم وحسن مآب، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشحالی ہے، اور ان کے لیے بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ طوبی لہم خوشخبری ہے، کس چیز کی خوشخبری ہے؟ اللہ رب العالمین زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنائے گا، ان کی زندگی کو ان کے لیے بہتر بنائے گا، وہ حسن و مآب، اور آخرت میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ تیار کیا ہے۔ کیا معلوم ہوا ان دو آیات سے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس صرف عمل صالح ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم قرار دیا۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں تو بے شمار آیتیں ایسی موجود ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر کرنے کے بعد نیک اعمال کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے، اور جب ہم ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں گے تو ایسی صورت میں ہماری زندگی جو ہے خوشحال بن جائے گی۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص کی زندگی میں ایمان نہیں ہے یا کسی شخص کی زندگی میں عمل صالح نہیں ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک شخص جو ایمان لانے والا ہے، صاحب ایمان ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے، اور اس کے برعکس ایک فاسق و فاجر ہے،
جسے نہ نماز کی پڑھی، نہ روزوں کی پڑھی، نہ زکوٰۃ کی پڑھی، استطاعت ہونے کے بعد نہ حج کی پڑھی، اللہ رب العالمین کے کسی بھی احکام کو وہ سیریس نہیں لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، پیٹ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کی زندگی کو ہم اس پر تنگ بنا دیں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی پائی جائے، عمل صالح اور ایمان نہیں ہے، اور کسی کی زندگی میں نافرمانی ہی نافرمانیاں ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، اس کی زندگی سے خوشحالیوں کو نکال لیں گے اور اس کے اوپر اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گا تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ قال ربی، وہ کہے گا کہ لما حشرتنی اعمی، کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، جبکہ میں جب دنیا میں تھا میں دیکھنے والا تھا، میں تیری چیزوں کو، تیری نعمتوں کو میں دیکھا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین اس سے ارشاد اس سے فرمائے گا، اسے جواب دے گا کہ قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ رب العالمین کہے گا کہ اسی طرح سے جب میری آیتیں تجھ تک پہنچی، میرے احکامات تجھ تک پہنچے، فنسیتها، تو نے میرے احکامات پر عمل نہیں کیا، میرے احکامات کو تو نے بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج کے دن ہم بھی تجھے ویسے ہی بھلائیں گے جیسے تو نے ہمارے احکامات کو بھلا دیا۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی انسان فاسق و فاجر ہے، اگر کوئی انسان اس کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو اس کے لیے خوشحال نہیں بنائے گا، بلکہ اس کی زندگی کو اس کے لیے تنگ دستی کا سبب بنائے گا۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص کے اندر ایمان اور عمل صالح ہے تو ایسے شخص کی زندگی کو اللہ رب العالمین خوشحال بنائے گا اور اس کی زندگی میں اللہ رب العالمین خوشحالیاں بھر دے گا، ایسے شخص کی زندگی کو اللہ رب العالمین خوشگوار بنائے گا۔ اسی طرح سے دوسرا سبب یہ ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار اور بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو دوسرا عمل اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مسجد سے 5 وقت کی اذانیں تو دی جاتی ہے، لیکن نماز کو آنے والے بہت ہی کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم جو ہے اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹے رہیے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک چیز یہاں پر کہی کہ ایسا نہیں کہ تم کسی اور کو حکم دو اور تم اس سے بری ہو جاؤ گے، بلکہ اگر تم کسی کو کچھ کرنے کا، نیکی کا حکم دیتے ہو تو اس پر تمہیں بھی عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ تم جو ہے اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور ساتھ میں تم بھی جو ہے نمازیں پڑھا کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم جو ہے تم سے رزق طلب نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نماز تو تم کو پڑھنا ہے ہی، تم سے ہم رزق نہیں طلب کرتے، بلکہ وَنَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم تمہیں رزق دینے والے، تم نماز ادا کرو، ہم تمہیں رزق دینے والے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اذا اقمت الصلاة اتاك الرزق من حيث لا تحتسب، کہ جب تم نماز کو قائم کرو گے تو تمہارے پاس رزق ایسی جگہوں سے آئے گا کہ تمہیں جو ہے اس چیز کا کوئی وہم و گمان نہیں ہوگا۔ معلوم کیا ہوا کہ نماز پڑھنا زندگی کو خوشحالی سے بھرنے کے برابر ہے۔ ایک انسان جب نماز پڑھے گا تو گویا کہ اس کی زندگی کے اندر خوشحالی اور بہتری آئے گی اور اللہ رب العالمین جو ہے اسے رزق عطا کرے گا۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، 2 چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو۔ یعنی اگر تمہاری زندگی کے اندر کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ ہو، کتنی ہی پریشانیوں میں تم ڈوبے کیوں نہ ہو، کتنے ہی رزق کا اور کام کاج کا تمہارے اوپر برڈن کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم جو ہے اللہ رب العالمین سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اسی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوگی کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی طرح کا کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ تم بھی نماز پڑھو، اور اس کے ذریعے سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم، ٹینشن، حزن، ملال سب چیزیں جو ہے دور ہوا کرتی تھی۔ تو یہ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ہمارا معاملہ یہاں پر ایک یہ بھی ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو عبادت ہے، عبادت کو اس طرح سے انجام دینا ہے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان بھی کیا جائے تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہم نے آبا و اجداد سے جو ہم نے کرتے دیکھا ہے، اور ہم اپنے اندر سدھار کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا فائدہ جو ہے ہمیں نہیں ہوگا، ایسی عبادت ہماری رنگ نہیں لائے گی، بلکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں رنگ لائے تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جو طریقہ اور جو اصول اور جو ضابطہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بیان کیا ہے اس طرح سے ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنا ہوگا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر تقوی داخل ہونا چاہیے۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچ جانا۔ اور جب ایک انسان کے اندر تقوی داخل ہو جائے گا تو اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی انسان کی زندگی خوشحال بنے گی، اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی بہتر اور خوشگوار بنے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اسے الجھنوں سے نکلنے کے لیے راستے پیدا فرمائے گا۔ تکلیفوں اور پریشانیوں میں اگر وہ ڈوبا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرے گا کہ جس کے ذریعے سے وہ تکلیفوں اور پریشانیوں سے باہر نکلے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کو، تقوی اختیار کرنے والے کو کہاں سے رزق دے گا، ایسی جگہوں سے رزق دے گا کہ وہ بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ اسے جو رزق مل رہا ہے، یہ رزق جو اس کے پاس آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ تقوی اختیار کرنے کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے معاملات کو اللہ رب العالمین اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ تنگی، پریشانی، مشکلات، غم، ٹینشن، ان تمام چیزوں کا حل جو ہے تقوی کے اندر ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی ہے تو اللہ رب العالمین سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں بہت ساری ہمیں جو ہے تمام مشکلات سے باہر نکالے گا، اور ہمارے جو تنگدستی ہے اسے اللہ رب العالمین دور کرے گا، اور ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین خوشحالی اور خوشگواری، اور ہماری زندگی کو اللہ رب العالمین بہتر بنائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ گاؤں والے اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آتے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم ان کے اوپر رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے، زمین اور آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ اللہ رب العالمین کے وعدے جو اللہ رب العالمین نے کیے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین اپنے وعدوں پہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین جو وعدہ کرتا ہے اسے کرتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے وعدوں میں جھوٹ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کے وعدوں میں دلاسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین جس چیز کا وعدہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے بخوبی نبھاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں، یہ تمام چیزیں کہ اگر بندہ اپنی زندگی کے اندر ایمان اور عمل صالح داخل کرے، نماز ادا کرے، تقوی اختیار کرے، توبہ استغفار کرے، جو کچھ بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک انسان کی زندگی کو خوشگوار بنائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب وعدہ کیا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کرے گا۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہم ان اسباب کو اور ہم ان اعمال کو اپنائیں، ان چیزوں پر عمل کریں جس کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے عمل کرنے کا،
جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کو خوشحالی اور خوشگواری ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک چوتھا سبب یہ ہے یا چوتھا عمل یہ ہے جس کے ذریعے سے ہماری زندگی خوشگوار بنتی ہے، وہ یہ کہ ہم توبہ استغفار سے کام لیں۔ وقتاً فوقتاً جیسے موقع ملے فارغ اوقات کے اندر ہمیں جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ہماری زبانوں پر جو ہے استغفر اللہ کے کلمات اور یہ الفاظ جو ہے گونجنے چاہیے، اور ان الفاظ کو جو ہے ہمیں دہراتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین نے تمام گناہوں کو معاف کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اگر مطالعہ کرے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دن اور رات کے اندر 70 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین توبہ استغفار کا فائدہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا کرو، اس لیے کہ انہ کان غفارا، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب گناہوں کو معاف کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور توبہ استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے مالوں کے اندر اور تمہاری اولاد اور تمہارے بچوں کے اندر اللہ رب العالمین کشادگی پیدا کرے گا، تمہارے مال کو تمہاری اولاد کو اللہ رب العالمین بڑھائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یہ توبہ استغفار کا فائدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اب انسان کو اگر ایک خوشگوار زندگی چاہیے تو وہ خوشگوار زندگی کس چیز کو سمجھتا ہے؟ یہی کہ اس کے پاس اچھا خاصا زیادہ پیسہ ہو، اس کے پاس ایک اچھا عمدہ گھر ہو، اس کے پاس مال و اولاد کی فراہمی ہو، زیادہ سے زیادہ بچے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے توبہ استغفار کے فائدے کے اندر بیان کی کہ اگر ایک انسان ایک بندہ توبہ استغفار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو تو معاف کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے آل و اولاد میں، اس کے مال میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ یہ چیز اللہ رب العالمین کا یہ بھی وعدہ ہے اور اللہ رب العالمین اسے بھی کرے گا، اس وعدے کو بھی اللہ رب العالمین پورا کرے گا۔ اسی طرح سے پانچواں عمل یہ ہے کہ ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائی، جس کے اندر دنیا بھی ہے، جس کے اندر آخرت بھی ہے، دنیا کی خوشحالی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ مصیبت پریشانی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ دعائیں سکھائی ہیں، بہت ساری دعائیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بہترین بدلہ عطا فرما، ہمیں جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور آخرت میں بھی ہمیں نیکیاں اور بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب سے جو ہے تو محفوظ فرما، آگ کے عذاب سے ہماری تو حفاظت فرما۔ یہ ایک دعا زندگی اور ثابت مثال ہے ہمارے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے شمار دعائیں، بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ جب ہم ان دعاؤں کو کریں گے اور وہ اللہ رب العالمین سے اپنی دعاؤں کو پیش کریں گے، اللہ رب العالمین سے اپنی ضرورتوں کو مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے چھٹا عمل یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ اپنے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے جو ہے وہ اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی جو ہے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو گانے سنتے ہیں، قوالیاں سنتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گانے سنتے ہیں یا قوالیاں سنتے ہیں تو ہم کو جو ہے بڑا سکون ملتا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت سارے اللہ رب العالمین کے ذکر ہیں۔ تو ان ذکر و اذکار کو اگر ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں
تو ہمارے بہت سارے غم ٹینشن ایسے ہی دور ہو جائے گے اور ہماری زندگیاں جو ہے خوشحال گزرے گی. تو یہ اللہ رب العالمین نے اذکار بتائے ہیں, اللہ رب العالمین نے ذکر بتائے ہیں کہ اگر ان ذکر کے ذریعے ان ذکر کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو ایسی صورت میں تمہاری زندگی جو ہے خوشحال گزرے گی اور تمہاری زندگی سے جو دکھ ٹینشن غم اور بہت ساری جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ رب العالمین ایسے ہی دور کرے گا. اسی طرح سے ہمارے اندر شکر کا ہونا بھی ضروری ہے. جب ایک انسان کے اندر شکر ہوگا تو اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں ملے گی وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے اور تمہارا رب تمہیں باخبر کرتا ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے دی ہوئی چیزوں کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ, ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے شکر گزاری نہیں کی تو ان عذابی لشدید, تو یہ بات دھیان میں رکھنا کہ میرا عذاب جو ہے بہت ہی زیادہ سخت ہے. اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم, کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے اور اللہ رب العالمین پر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ رب العالمین کو کیا پڑی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے. اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا. اللہ رب العالمین خود وعدہ کرتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر گزاری کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, تمہیں نعمتیں تمہارے اوپر جو ہے اپنی نشاور کر دوں گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین دھمکی دے رہا ہے کہ میرا عذاب سخت ہے. تو اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں اس چیز کو اور واضح بیان کیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے اور اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھو گے تو اللہ رب العالمین بیجا کسی کو عذاب نہیں دیتا. اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے شکر گزار بندوں کو پریشانی میں مبتلا کرے. اللہ رب العالمین تمہیں عذاب نہیں دے گا, شرط یہ ہے کہ تم شکر گزاری کرو. اسی طرح سے ہماری زندگی کے اندر صبر ہونا چاہیے. دشواریاں تکلیفیں جو آتی ہیں اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے, اور جب ہمارے زندگی کے اندر صبر آئے گا تو ہماری زندگی جو ہے خوشحال گزرے گی. اسی طرح سے ہماری زندگی کے اندر توکل اعتماد کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. توکل اور اعتماد کس پر؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہ ہمیں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک اللہ رب العالمین نے کوئی چیز مطلب قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہماری زندگی میں جو ہماری تکلیفیں آ رہی ہے, دشواریاں آ رہی ہے, کٹھنائیاں آ رہی ہے, یہ تمام چیزیں وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. اگر اللہ رب العالمین نے نہیں لکھا تو ہماری زندگی میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی, لیکن لکھا ہے اس لیے آ رہی ہے. ہوا مولانا, اللہ رب العالمین ہمارا سرپرست ہے, اللہ رب العالمین ہمارا کارساز ہے, کام بنانے والا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ رب العالمین پر ہی جو مومن ہے وہ بھروسہ رکھتے ہیں. اور مومنوں کا اعتماد ہی اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے. مومنوں کے علاوہ کوئی اور جو ہے اللہ رب العالمین پر اعتماد نہیں کرتا. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو شخص اللہ رب العالمین پر توکل اور اعتماد رکھے گا تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو جائے گا. فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جائے گا. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, اور اللہ رب العالمین اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے وعدے کیے تو اللہ رب العالمین ان وعدوں کو نبھائے گا. اللہ رب العالمین پر یقین اور توکل کر کے دیکھو. اللہ رب العالمین نے اگر دشواریوں سے نکلنے کے راستے نہیں پیدا کیے تو بولنا, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اور ایک مومن کا, ایک مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرے. زندگی میں آنے والی مصیبتوں کو تقدیر کا ایک حصہ سمجھے, اور وہ اس بات کا بھی یقین رکھے کہ جس ذات نے ہم پر یہ مصیبتیں لکھی ہے وہی ذات ہے جو ہماری ان تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے, اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں خوشحالی آئے گی. اسی طرح سے 10واں عمل یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر قناعت ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم, دنیاوی معاملات میں تم ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں, تم سے کم درجے کے. یعنی اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں متوسط خاندان میں پیدا کیا ہے تو دنیاوی اعتبار سے تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم غریبوں کی طرف دیکھو.
اس لیے کہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے انہیں نہیں دی ہے لیکن تمہیں ضرور دی. وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ, اور تم ان لوگوں کی طرف مت دیکھو دنیاوی اعتبار سے جو تم سے زیادہ مالدار ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, کیونکہ اس طرح سے تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ گے. یعنی اگر ہم غریبوں کو چھوڑ کر امیروں کی طرف دیکھنے لگ جائیں دنیاوی اعتبار سے, اور ہم اپنے اندر یہ حرص پیدا کریں کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے ویسے مجھے کیوں نہیں دیا, اگر یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آئی تو اللہ رب العالمین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے والے بن جاؤ گے. تو اللہ رب العالمین نے جس بھی درجے میں ہمیں رکھا ہے, چاہے متوسط خاندان میں کیوں نہ رکھا ہو, لیکن جتنا بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر ہمارے لیے قناعت گزاری ہمارے اندر ہونی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی آسانی سے کٹے گی اور ہماری زندگی کے اندر خوشحالی اور خوشگواری جو ہے داخل ہو جائے گی. آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے, حق بات سننے, کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کی زندگیوں کو خوشحالی اور خوشگواری سے بھر دے. الہ العالمین تو ہم پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کو نچھاور فرما. الہ العالمین ہم میں جو مریض ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. جو بے روزگار ہے الہ العالمین تو انہیں روزگار فراہم فرما. الہ العالمین جو مقروض ہے, قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. الہ العالمین ہمارے اور مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی بھی حصے میں مارے جا رہے, ستائے جا رہے, پیٹے جا رہے, الہ العالمین تو ان کی مدد فرما. الہ العالمین غیب کے ذریعے سے ان کی مدد فرما. الہ العالمین جو زخمی ہے تو انہیں شفایابی عطا فرما. الہ العالمین جو وفات پا چکے ہیں تو انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرما. اور الہ العالمین جو زندہ ہے الہ العالمین تو ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین تو اسلام کی اور اسلام کے ماننے والوں کی ہر جگہ پر حفاظت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برء رؤوف رحيم.